अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। हम अब सीखेंगे, कल हमने लूत अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था ना, तो यहाँ पे बड़ा मुख्तसिर है, क्योंकि और बहुत सी जगहों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको डिटेल में बताया, लेकिन हम उनके टच से कुछ ना कुछ लर्न जरूर करते हैं। अब यहाँ पे जिक्र अब हो रहा है दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का। वदावूद और दाऊद व सुलेमान और सुलेमान इज़ जब यहकुमानी दोनों फैसला कर रहे थे। अब देखें इसमें तस्निया से पता चल रहा है कि ये लास्ट पे अलिफ नून है ना, तो अलिफ नून से पता चल रहा है कि तस्निया यहकुमानी, यहकुमूना होता दो लोग सब कर रहे होते फैसला, ये दो लोगों की बात हो रही है तो अलिफ नून लगे। यहकुमानी वो दोनों फैसला कर रहे थे फिल हर्सी खेत के मामले में। इस जब नफशत रात को चर लिया था फी इसमें गनम बकरियों ने अलकौमा एक कौम की। वकुन्ना और थे हम लिहुक्मिहिम उनके फैसले को शाहिदीन देखने वाले। अब नफशत का मतलब होता है जानवरों का रात को खेत में फैल जाना और फिर उसकी खेती और पौधों को खा जाना। और गनम का लफ्ज भेड़ बकरियों दोनों पे आता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता करदा नेमतों का जिक्र किया, और उसमें से कौन सी नेमत? हुक्मन इल्मा। कहा ना, आगे की आयत में पढ़ते हैं आप, वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा। तो अल्लाह ताला ने उनकी हिकमत और उनके इल्म की तारीफ की। और हुक्मन से मुराद कुव्वत फैसला है, इल्मन से मुराद इल्म शरीयत है। तो अगला पहले अलिया देखते हैं ना, फिर इंशाल्लाह उसको समझते हैं इसकी तफसीर। फा पस फहमनाहा, फा पस फहम समझा दिया, ना हमने हा इस फैसले को सुलेमान को, यानी ये फैसला हमने सुलेमान को समझा दिया। वकुल्लन और हर एक को आतीना दिया हमने हुक्मन हुक्म व इल्मन और इल्म। अब इन आयात की तफसीर से रिलेटेड कोई हमें हदीस तो नहीं मिलती, ठीक है, कुरान और हदीस से हमें कोई हदीस नहीं मिलती, लेकिन इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत नकल की जाती है कि उन्होंने इसके बारे में बात की और उन्होंने फरमाया कि ये अंगूर की बेलें थी, तो क्या हुआ कि उनके गुच्छे निकल चुके थे, तो भेड़ बकरियों ने उन्हें खा लिया, उजाड़ दिया। भेड़ बकरियां किसी और की थी और वो ऊंट के गुच्छों का जो बाग था ना, वो किसी और बंदे का था। अब क्या हुआ, ये वाकया जो है दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया। तो दाऊद, पीछे आप पढ़ रहे हैं ना कि दाऊद व सुलेमान इद यहकुमानी फिल हर्सी। अब भेड़ बकरियों के बारे में फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि भेड़ बकरियां अंगूर की बेलों के मालिक को दे दी जाए, ठीक है, इन्हीं पक्की पक्की दे दे भेड़ बकरियां, क्योंकि उन्होंने उसका बाग खराब किया है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़्यादा समझ दे दी इस बारे में, और उन्होंने जो फैसला किया वो फैसला अच्छा रहा, क्योंकि अल्लाह ने उनको समझ दी थी।
یعنی دونوں اللہ کے ہی نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکمت اور علم دیا اور سلیمان علیہ السلام کے دل میں، ان کے مائنڈ میں ایک ایسی چیز ڈال دی کہ جو سب کو پھر پسند بھی آئی، اور یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہا اے اللہ کی نبی، سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے کہا اللہ کی نبی اس کا فیصلہ اور ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ انگور کی بیلیں بیر بکریوں والے کے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی حفاظت کرے جب تک وہ دوبارہ پہلی جیسی نہ ہو جائے، وہ ان کو دیکھ بھال کرتا رہے۔ جن کی جس مالک کی بکریوں نے انگور کھائے تھے نا، بکریاں انگور والے کو دے دی جائیں اور انگور بکریوں والوں کو دے دی جائیں۔ جب انگور دوبارہ لگ جائیں ان کی کیئر کر کے تو پھر وہ واپسی کریں گے، اور بیر بکریوں جس کو دی جائیں گی، انگور والے کو دی جائیں گی نا، تو وہ تب تک ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے گا، ان کا دودھ پیے گا، ان کی سواری وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ تو جب انگور کی بیلیں پہلی حالت پر لوٹ آئیں گی تو پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر لیں، اپنے اصل مالک کے پاس چلے جائیں۔ سمجھ آئیے آپ کو اس پورے اس کی واقعہ کی بھی، اور اس کا جو فیصلہ تھا ابن مسعود کی روایت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ یہی بات کی، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ ابھی سلیمان علیہ السلام کا کمال نہیں تھا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ ہے جو مزید سمجھ دی۔ اس سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اجتہاد جو ہے نا، ان دونوں کے درمیان ان کا فیصلہ اجتہاد تھا، یعنی دونوں نے مل کے فیصلہ کیا اور ایک دوسرے کی بات مانی۔ کیونکہ اگر وہی ہوتا نا تو داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے بعد فیصلے کی گنجائش ہی نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء میں بھی انبیاء بھی اجتہاد فرماتے ہیں، لیکن ان کے اجتہاد اور لوگوں کے اجتہاد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کے اجتہاد میں اگر کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کے ساتھ داؤد علیہ السلام کے فیصلے کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض اوقات کچھ ایسے مشورے، ایسے فیصلے ہو جاتے تھے کہ جن کی اللہ تعالیٰ دوبارہ تصحیح کرتے تھے۔ سورۃ توبہ کے اندر آیت 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تو نے کیوں اجازت دی، یعنی ایک واقعہ جس میں مشرکین کے لیے کچھ پرمیشن تھی۔ اور پھر سورۃ تحریم آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ وہ واقعہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد جو ہے حرام کر لیا تھا، تو اب نبی اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کی اور ان کا فیصلہ ٹھیک کروایا۔ تو اگر کسی بات پر اللہ تعالیٰ خاموشی اختیار فرماتے ہیں انبیاء کے فیصلوں پر، تو اللہ کی موافقت کی وجہ سے حق ہوتی ہے اور وہ وحی کا حکم رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں بولتے، جو بھی کہتے ہیں اللہ کی وحی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ فیصلہ خود کر لیں اور وہ فیصلہ اللہ کی نظر میں ٹھیک نہ ہو تو ان کی اصلاح کر دی جاتی ہے، اسی لیے وہ بھی وحی کا درجہ ہی رکھتی ہے۔ اب اس سے ہمارے لیے ایک مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، شرعی مسئلہ۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور سے یہ غلطی ہو جائیں گے، جانوروں کے لیے تو غلطی نہیں ہوتی لیکن دوسرے انسان کا نقصان ہو جاتا ہے، اگر کسی کے جانور دن کے وقت کسی دوسرے کے کھیت یا باغ کو چر آتے ہیں تو جانور والے پر کوئی تاوان نہیں ہے، اور اگر یہی مسئلہ رات کے وقت ہوتا ہے تو جتنا نقصان ہوگا اس قدر تاوان جانور والے کے ذمہ ہوگا۔ جیسے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری ایک اونٹنی تھی تو جو بہت نقصان کیا کرتی تھی،
एक दफ़ा वो एक बाग में दाखिल हो गए और वहां नुकसान कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में बात की गई तो आपने फैसला फरमाया कि दिन के वक्त बागात की निगरानी और हिफाजत उनके मालिकों के जिम्मे है, वो खुद अपने बागों की, अपने खेतों की हिफाजत करें। जानवरों को तो नहीं ना इल्म है हमें क्या करना क्या नहीं करना, तो रात के वक्त जो है जानवर की निगरानी करना उनके मालिकों की जिम्मेदारी है। और अगर वो रात के वक्त जानवरों को खुला छोड़ देते हैं और जानवर जाके किसके खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो फिर मालिक को नुकसान भरना पड़ेगा। और अगर दिन के वक्त करते हैं तो दिन के वक्त खेत वाले को अपने खेत की हिफाजत खुद करनी चाहिए, वो मालिक को जानवर के मालिक से कोई तावान नहीं ले सकता। ओके, समझ आएगी इसकी। बाज लोग कहते हैं जी जानवरों पर किसी सूरत तवान नहीं लिया जाएगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फैसला किया वो दाऊद में है, तो इसके मुताबिक यही है कि अ, दिन के वक्त लिया नहीं लिया जाएगा, मतलब और अगर जानवर रात को करें तो फिर मालिक, जो जानवर का मालिक है, वो पूरा करेगा उनका नुकसान। ठीक है, इस आयत से एक और चीज हमें समझ में आती है कि जब हाकिम फैसला करे और पूरी कोशिश करे फिर दुरुस्त फैसला करे तो उसके लिए 2 अजर है। और अगर जैसे एक हदीस है सही बुखारी की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हाकिम फैसला करे और पूरी कोशिश करे और फिर फैसला दुरुस्त भी करे तो उसके लिए 2 अजर है। ठीक है, एक फैसला करने का और एक दुरुस्त करने का। और जब वो फैसला करे और पूरी कोशिश करे और फिर गलती कर जाए तो उसके लिए 1 अजर है। ठीक है, मिस्टेक हो गई तो उसके लिए 1 अजर होगा। तो ये हाकिम का जो फैसला होता है ना, ये फिर पक्का फैसला होता है। और फिर जो है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के कमाल जो फहम था और उनकी जो जहनीत थी उसके मुतालिक एक और वाकया रिवायत किया है कि क्यों अल्लाह ताला ने उनको समझ दी थी, क्योंकि उनको अल्लाह की तरफ से ये हिकमत और दनाई एक्स्ट्रा मिली थी। हर नबी की एक अपनी खसूसियत होती है ना, तो उनकी एक ये भी खसूसियत थी कि उनको एक्स्ट्रा फैसला साजी की पावर भी दी गई थी। सही मुस्लिम और बुखारी के अंदर ये वाक्य काउंट किया जाता है कि 2 औरतें थी, आपने शायद पहले सुना भी हो, कि जिनके पास उनके बेटे थे। भेड़िया आया, उनमें से एक के बेटे को ले गया। अब वो दोनों जो है एक दूसरे से कहने लगी कि वो तुम्हारा बेटा लेके गया है, दूसरी कहने लगी वो तुम्हारा बेटा लेके गया है। फैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम के फैसला के लिए वो दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गई। उन्होंने इसका फैसला बड़ी के हक में कर दिया, यानी जो उनमें से बड़ी थी। दोनों जाते हुए सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के पास से गुजरी तो उन्होंने ये बात बताई। इन्होंने फरमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि इधर आओ, मेरे पास से एक चाकू लेके आओ और मैं इसके दोनों के दरमियान से इसको चीर दूंगा, दोनों एक एक टुकड़ा ले लेना। अब क्या हुआ, जो छोटी वाली थी ना वो कहने लगी मुझे नहीं चाहिए बच्चा, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये आप बड़ी को दे दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि यही तो माँ है और माँ ही ऐसे कर सकती है, कोई और नहीं ऐसे कर सकता। किसी दूसरे को तो चले समझ, वो यही सोचते थे चलो मेरा नहीं होना तो इसका भी ना हो। तो छोटी वाली ने क्या किया कि आप ऐसा ना करें, अल्लाह आप पर रहम करें, ये उसी का बेटा है, मुझे नहीं चाहिए। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो गया और उन्होंने वो फैसला छोटी के हक में कर दिया और छोटी के सबूत वो बच्चा कर दिया गया। इससे ना एक बात, इस हदीस से एक बात पता चलती है कि हाकिम के लिए गुंजाइश होती है कि जो काम उसने नहीं करना होता उसके मुतालिक कहे कि मैं ऐसा करता हूँ ताकि हक वाजी हो जाए। हालांकि उन्होंने नहीं बच्चे को कत्ल करना था, दरमियान से नहीं चीरना था, लेकिन उनकी नीयत क्या थी कि सच्चाई वाजी हो जाए। तो हाकिम के लिए इस तरह से फैसला करना दुरुस्त है। ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग सब सुनिएगा आप, बाकी स्टूडेंट्स को तो समझ आ गई है, आपकी इंटरनेट इशू होगा।
اب دیکھیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا تھے نا. داؤد علیہ السلام بیٹا تھے اور سلیمان علیہ السلام باپ تھے، یعنی داؤد علیہ السلام بڑے تھے. اس واقعے سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات بیٹا باپ سے زیادہ بات سمجھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے بھی لیسن ہے کہ جو اکثر کہتے ہیں نا اچھا آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے. تو کفار کے لیے بھی، عرب کے کفار کے لیے بھی اس میں سبق تھا اور ہے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے باوجود وہ آباء و اجداد کے رسوم چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور ان کی پیروی کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فہم کا تعلق واقعی عمر سے نہیں ہوتا، فہم کا تعلق اللہ کی طرف سے حکمت اور دانائی ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح جیسے آج کل جو مقلدین ہوتے ہیں جنہوں نے 4 اماموں کے بعد اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا ہے، تو وہ بھی ایک لحاظ سے اس چیز کی توہین کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے اور یہ اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے کہ آپ چھوٹے ہیں یا بڑے، لیکن اگر آپ کے اندر سمجھ بوجھ ہے تو آپ فیصلہ کریں اور لوگ آپ کے فیصلے کو مانیں. ٹھیک ہے، حکمت دونوں کی ملی تھی، علم دونوں کے پاس تھا، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ ایک کو دیتے ہیں عزت، کبھی دوسرے کو. اب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ مسخرنا، مسخر کیے، معاسا داود کے، الجبال پہاڑ، یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے، والطیرہ اور پرندے بھی، وکنہ اور تھے ہم ہی فاعلین کرنے والے. اب دیکھیں کہ اس سے پہلے ابراہیم اور نوح علیہ السلام کی خاطر آگ اور پانی کو مسخر کرنے کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. اب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر مشترکہ نعمتیں حکم اور علم، یعنی حکمت اور علم کا ذکر کیا. اب دونوں کی علیحدہ علیحدہ نعمتیں واضح کی، داؤد علیہ السلام کی علیحدہ اور سلیمان علیہ السلام کی علیحدہ. اب داؤد علیہ السلام کی نعمت سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کی، باپ کو پہلے بھی رکھا، حالانکہ پہلے حکمت اور علم کی بنا پر سلیمان علیہ السلام کو، دیکھیے اللہ کی بات کرنے کا انداز بڑا پیارا ہے. اللہ نے کسی کو نیچا نہیں دکھایا. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ جو دی نا، اس کے بعد پھر کہا کہ دونوں کے پاس حکمت اور علم ہے. ہو سکتا ہے کسی فیصلے میں سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ صحیح ہو، کسی میں داؤد علیہ السلام کا صحیح ہو، تو کمپیریزن پلیز نہ لائیں، یعنی یہی ایک چیز آ جاتی ہے. اب پھر پہلے بڑے کی جو خوبیاں نا ان کا ذکر فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے کیا کیا، پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا، پابند کر دیا. کیوں بلا؟ داؤد علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت آواز تھی. جب وہ اللہ کی کتاب زبور پڑھتے ہیں یا تسبیحات پڑھتے نا، تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. سورہ سبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 10 میں، یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، پرندوں کو بھی یہی حکم دیا. سورۃ صاد آیت نمبر 19 اور 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا، وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج چڑھنے کے وقت تسبیح کرتے تھے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور پرندوں کو بھی جبکہ وہ اکٹھے کیے ہوتے سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یعنی کتنی بڑی ان کے اوپر نعمت تھی کہ ان کی آواز اس قدر خوبصورت تھی، اس قدر خوبصورت تھی، یعنی سب سے خوبصورت آواز تھی ان کی. جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ان کی وہ سب سے زیادہ حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، ان کی خوبصورتی مشہور تھی. داؤد علیہ السلام کی آواز مشہور تھی. اور آپ وہ سوچیں، امیجن کریں کیسا منظر ہوگا کہ جب اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پہاڑوں کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی آواز بڑی سریلی تھی تو آواز گونجتی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ پہاڑ جو تسبیح کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے، پہاڑ واقعی بول کے تسبیح کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ تو گونج کے کوئی بھی، مطلب کوئی بھی اونچی آواز سے بول رہا ہو
تو پہاڑوں سے آواز گونج کے واپس آتی ہے نا، تو وہ تو پھر داؤد علیہ السلام کی الگ سے کوئی خصوصیت تو نہ ہوئی، الگ سے خصوصیت یہ تھی کہ اللہ نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا، اور پہاڑ اسپیشلی بولتے تھے ان کے ساتھ، اور پھر پرندے بھی. ٹھیک ہے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یعنی تم تعجب مت کرو، ٹینشن اتنی حیرانی کیوں کر رہے ہو؟ وہ پہاڑ اور پرندے کیسے بولتے ہیں، تسبیح کیسے کرتے ہیں، یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ یہ سب کچھ ہمارے کرنے سے ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس طرح کیا جاتا ہے. پریشان اور حیران کیوں ہوتے ہو؟ جی آپ نے یہ پوائنٹ بالکل صحیح اس میں جج کیا کہ کمپیریزن ہمیں نہیں لے کے آنا چاہیے. کوئی چیز اللہ نے ایک کو دی، اب دیکھیے انبیاء کے اندر ہر ایک کی اللہ تعالیٰ صفات تھی، کبھی کسی نبی کے منہ سے یہ بات نہیں سنی کہ اللہ آپ نے اس نبی کو زیادہ دیا تھا، مجھے کیوں نہیں دیا. اور اگر ان انبیاء میں سے کسی کے دل میں بات آتی بھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات قرآن میں کوٹ کر دینی تھی. آپ دیکھیں کہ کوئی بات بھی ان کے ذہن میں نہیں، اتنے انبیاء آئے، سب ایک دوسرے کی عزت کرتے رہے، تعریف کرتے رہے، کسی نے کسی کے بارے میں اللہ سے شکایت نہیں کی، اور نہ ہی یہ کہا کہ آپ نے فلاں کو زیادہ دیا اور مجھے کم دیا. یہ بہت خوبصورت بات ہے. وَعَلَّمْنَاهُ، وَعَلَّمْنَا، اور سکھایا ہم نے اسے، وَعَلَّمْنَاهُ، سکھایا ہم نے اسے، صنعت، بنانا، صنعت بھی اسی سے. ٹھیک ہے، یہ جو لفظ اردو میں صنعت آپ پڑھتے ہیں یہ بھی اسی سے، صنعت بنانا، لبوسن، لباس کا. لبوسن اور لباس ایک ہی ہے، موقع کے مطابق مختلف ہو جاتا ہے. لبوسن لباس کا، لکم تمہارے لیے. اب داؤد علیہ السلام کے پاس دوسری خوبی اور دوسرا معجزہ کیا تھا، بلکہ یہ تیسرا ہے. پہلا تو تھا حکمت اور علم، دوسرا بتایا آواز، اور تیسرا جو ہے کیا اللہ نے ان کو طریقہ سکھایا تھا، لوہے کو نرم کر سکتے تھے آسانی سے، اس کی تاروں اور حلقوں سے زیرے بناتے تھے. لبوسن لباس کا، لکم تمہارے لیے، تو سوینا کوم، تاکہ وہ بچائیں تمہیں، من باسکم، تمہاری جنگ سے. ان کو اللہ نے یہ ہنر دیا کہ نا لوہا بڑی جلدی موڑ لیتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو زیرے ہیں، جو جنگ کا لباس ہے، آپ نے ابھی کوئی جنگی ویڈیوز دیکھی ہو تو اس کے اندر آپ کو نظر بھی آئیں گی، تو وہ لوہے سے بنتی ہے نا. تو لوہے کو موڑا، ابھی تو پگھلا کے مشینوں کے ذریعے، اس وقت اللہ نے ان کے ہاتھ میں یہ طاقت دی تھی تو آسانی کے ساتھ لوہے کی زیریں بنا دیتے تھے. اور یہ فن بھی انہیں اللہ نے سکھایا، اور انہی سے پھر دوسروں نے یہ فن سیکھا. تو یہ نعمت صرف انہی پر نہیں تھی، بلکہ قیامت تک تمام لڑنے والوں کے لیے نعمت ہے. اسی لیے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزار نہیں ہو کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے تمہاری کتنی مدد کی. ٹھیک ہے، یہ سوال دراصل شکر کی تاکید کے لیے کہ شکر گزار بنو، شکریہ کرو. انبیاء کا آنا تمہارے لیے شکریہ کا باعث بنتا ہے، اور انبیاء میں مختلف جو کوالٹیز تھے انہوں نے سکھائیں، یہ سارا کس کا سبب بنتا ہے کہ آپ شکر گزار بنیں. تو سیکھنے کو ہمیں کیا مل رہا ہے کہ جب ہم اس طرح کے قصے واقعات پڑھتے ہیں تو بذات خود، بغیر کسی سمجھے معجزوں سے مستفید ہونے کے، یہ ہمارے لیے شکر کے طور پر ہمیں شکر کرنا چاہیے. کیوں بلا؟ کیونکہ اس سے ہم لرن جو کرتے ہیں وہ زندگی کا کوئی اور واقعہ ہمیں نہیں سکھا پاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ دے اور ہم ان واقعات کو پڑھ کر، سیکھ کر شکر اور صبر کی ڈیفینیشن کو سمجھ سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.